بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے چینل کے ریگولر وزٹرز جانتے ہیں کہ ہم نماز سیریز کو کنٹینیو رکھے ہیں اور اسی کو ہی مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج نماز باجماعت کے متعلق سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا اگر ہم سادہ سا مفہوم بھی سمجھیں تو اس سے مراد ہے کہ نماز کو مل کر پڑھو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور اگر ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ میں بھی جماعت کا حکم ہے، تو عام حالات میں بھی جماعت کی ہی اہمیت ہے۔ جماعت کے متعلق اس کی فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو ریکال کریں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بخاری میں ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر آذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، اس قول میں ان کا غصہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کس قدر ایسے لوگوں پر غصہ تھا جو ٹھیک ہونے کے باوجود، سکت رکھنے کے باوجود جماعت میں داخل نہیں ہوتے تھے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو اور جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ان کی رحمت تھی، یہ ان کا نرم دل ایک ہونا تھا جو انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن ان کو یہ بات ناپسند ضرور تھی کہ سکت رکھنے کے باوجود جماعت میں کیوں حاضر نہیں ہوا جا رہا۔ جماعت سے متعلق ایک اور بہت اہم حدیث، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے، انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کیا اور اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ یہ واقعہ ہمیں مسلم میں ملتا ہے۔ جب نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی تو آنکھوں والے جو آذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آخری وقت مرض الموت جب ان پر لاحق تھا اور عین موت کا وقت تھا، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھائی انہوں نے، اور اسی طرح سے صحابہ بھی بیماری کی حالت میں نماز مسجد میں ہی پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو ان ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر اہم ہے۔ کچھ ایسے مسائل، مختلف قسم کے مسائل جو ہم جماعت سے متعلق یہاں پر تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بہت مختصر سا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خشوع متاثر ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آذان سن کر مسجد میں جماعت کے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے، جماعت کے لیے بغیر عذر کے نہ پہنچے، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور پھر ہمیں نماز کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمیں شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی رکاوٹوں، شیطان کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سردی اور بارش کی رات میں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اجازت تو دی تھی، لیکن اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر مسجد نزدیک ہے، ہم آسانی سے مسجد میں جا سکتے ہیں، سردی بھی کے موسم میں کسی بیماری کے لگنے کا خطرہ نہیں ہے، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ نہیں ہے، اور بارش ہے تو گاڑی اگر ہمارے پاس ہے اور دیگر وسائل ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے، لیکن رخصت بھی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے۔ اس میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ مطلب گھر میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر کوئی مسجد جانا چاہے اور وہاں پر مسجد میں خواتین کا انتظام بھی کیا گیا ہو، خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ گوشہ بنا دیا گیا ہو، تو ایسی خواتین کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ابو داؤد میں ملتی ہے کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مطلب عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت ایسی جگہ پر جا کے وہ نماز پڑھے جہاں پر زیادہ آنا جانا نہ ہو، ایون گھر والوں کا بھی۔ لیکن یہ تو ایک روایت ہمیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد کی طرف جانے کے لیے اجازت مانگے تو انہیں ہرگز منع نہ کرو۔ ہم نے دونوں باتوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اپنے ذہنوں کو وسیع کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت ہر جگہ پر جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں جا سکتی، کیوں؟ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو تنگ نظر بنا لیا۔ اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، اپنے دلوں کو وسیع کریں، اور خواتین کو بھی ایسی جگہ پر جا کر اپنے ایمان کو بڑھانے کا موقع دیں۔ کسی بھی قسم کا کامنٹ آپ دینا چاہیں کامنٹ سیکشن میں تو ضرور دے سکتے ہیں، اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔